ہم ایک جگہ بیٹھیں گے لیکن بھلے گروپنگ بھی ہو، ٹھیک ہے گروپنگ بھی ہو، لیکن اختلاف اس لیول پر نہ لے کے جائے جہاں تک آپ واپسی کا راستہ نہ ہو. لیکن ہمارے اختلافات تو وہاں پر تک جا چکے ہیں، اب واپسی آلموسٹ ناممکن ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے واپسی ہو جائے. کیونکہ ابھی تو پانچ کا ٹولہ اور سپر ہیروز کے درمیان سخت مقابلہ جاری ساری ہے. خیر تھوڑا سا ہم سیاست کے اوپر بات کریں گے. جس طرح آپ نے کہا کہ پی ایس ایف کا اپنے کالج دور میں جو آپ دوران تعلیم حصہ رہے ہیں، کیوں آپ کی اٹریکشن ہوئی پی ایس ایف کے ساتھ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک نیچرلی ایک میرا تعلق لڑکانہ سے تھا، اور بچپن سے نا ہم بھٹو صاحب کی باتیں، تقریریں، ایک انسپائریشن شخصیت تھی، ایک بڑی انسپائرنگ شخصیت تھی ہمارے ہی علاقے کی جو پاکستان لیول پہ تھی. تو جب ہم جاتے تھے زیڈ اے بھٹو کا جو المرتضیٰ ہاؤس ہے، وہ ہمارے گھر سے کوئی سمجھیں کہ 1 کلومیٹر کے درمیان ہے، بیچ میں روڈ ہے اور تھوڑا سا فاصلہ ہے 1 کلومیٹر. اب بنا 1 کلومیٹر کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے. جی. اسکول ہم ڈیلی وہاں سے گزر جاتے تھے. اچھا. ڈیلی ہمارا اسکول آنا جانا اس المرتضیٰ ہاؤس سے گزر ہوتا تھا. محبت تو بڑھنی تھی پھر آٹومیٹکلی. تو وہ محبت تو آپ سمجھیں کہ وہاں پہ اور کوئی تھا بھی نہیں کہ ہم کسی اور پولیٹکس میں جاتے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ، اور ان کا جب ہم نے نظریہ پڑھا، روٹی کپڑا اور مکان، اور ہر آدمی کے لیے، ہر غریب کے لیے، تو وہ منشور ہمیں اٹریکٹ کر گیا. صحیح. کبھی آپ نے ان کی پوزیشن کے اوپر یا ان کی پارٹی کے ٹکٹ پر یا کبھی پارٹی کے لیے الیکشن لڑا یا کمپین کی؟ کبھی کمپین کی ہے لیکن الیکشن چونکہ نہیں لڑا. الیکشن میں کسی اور جماعت سے لڑا، پھر اختلافات ہو گئے تھے بیچ میں. دوسری وہ کون سی جماعت تھی؟ وہ ڈاکٹر صاحب طاہر القادری کی پارٹی تھی. میں جب ناظم کا الیکشن لڑا تو انہوں نے، یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ جب مشرف نے کروائے تھے؟ ہاں. اچھا اچھا اچھا. 2005 میں ہوئے تھے، 4-5 میں ہوئے تھے. ہاں. یعنی اس سے پہلے 3-4 میں ہوئے تھے. 3-4 میں. جی اس ٹائم پہ ہوئے تھے. 3-4 میں. تو وہاں پہ میں اس وقت لا کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. ہاں نہیں، اس وقت لا کر چکا تھا. 2003 میں لا کر چکا تھا. یہ میں ایز اے انرول ہوا تھا ایڈوکیٹ. تو اس وقت انہوں نے سیٹ نہیں دی. پھر میں نے کہا کہ میں بھی بس ابھی آپ کے راستے جدا، ہمارے راستے جدا. اس وقت اختلاف تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ اندرونی. میں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ اگر نہیں دیتے تو پھر میں بھی الیکشن تو لڑوں گا. جیتے. پھر ناظم کا الیکشن لڑا. اپنا حلقہ سے پورا حلقہ میں نے جیتا. اپنے حلقہ پورا میں نے وہ جیتا. اب چونکہ باہر وہ جو ہماری ویسیلٹی تھی وہ ساری پیپلز پارٹی کی تھی، تو اس لیے پھر وہ سپورٹ نہیں ملی. صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی پارٹی بھی نئی تھی اس وقت. جی. اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. آپ کو منہاجی اور پی پی کٹھا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں منہاج القرآن کا تو باقاعدہ ممبر ہوں، اور پیپلز پارٹی کا تو یہ تضاد ہے دونوں میں، ایک اس طرف جانے والے اس طرف جانے والے، آپ بیچ میں؟ نہیں. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی منہاج القرآن کی ممبر ہیں. ہمارے لیڈر بلاول بھٹو صاحب بھی منہاج القرآن کے ممبر ہیں. حیات رفیق ہے. دیکھیں، ایک وہ تھا ہمارا مذہبی، ایک ہماری نواز شریف صاحب بھی ویسے منہاج القرآن صاحب کے ہی وہ ممبر بھی ہیں، اسپانسر بھی رہے ہیں. جو ہمارے مذہبی جو واسطہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے، لیکن پولیٹکس سے اس سے ہٹ کے ہم نے اس سے اختلاف رکھا ہے ہمیشہ پولیٹیکل حوالے سے. ان کو پولیٹیکل میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ ان کو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے تھا. وہ مذہبی ایک اسکالر ہیں، اور ان کی بڑی ایک پاکستان میں اس پائے کا کوئی عالم دین نہیں ہے. بے شک صحیح ہے. اس دور کی بات کریں تو جتنا انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جس طرح منہاج قرآن کو لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا قرآن انسائیکلوپیڈیا ماشاءاللہ. بالکل. کیا بات ہے جی. اللہ ان کو سلامت رکھے، طویل عمر عطا فرمائے. تھوڑا سا واپس آتے ہیں پھر. سندھی کلچر ڈے ریسنٹلی ہوا، بہت کمال ہوا، اور جہاں سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی، ہر کسی نے کہا کہ ون آف دی بیسٹ ایونٹ پاس جتنے بھی ایونٹ ہوئے ہیں جو کہ آپ نے ہوا. کیا کہیں گے اس حوالے سے کلچر ڈے کے؟ بلال بھائی دیکھیں، کلچر ڈے کی جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں ایک کوئی نا
स्पेस बदकिस्मती से सोशल क्लब ने कोई स्पेस नहीं दी, और फिर हमने अपने तौर पे कुछ दोस्त हमारा कुछ दोस्त है वो हमारे इसको सिंधी डे को कल्चर डे को बिल्कुल एक कमरे की हद तक मनाते थे। पहले हमने ऐसे ही देखा है जी। हाँ, मना लेते, Limited। किसी होटल में मना लिया, कभी इस कमरे में रेस्टोरेंट मना लिया जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे बैठे जी, हैं जी। इधर मना लिया, कहीं रेस्टोरेंट में मना लिया, कभी किसी रेस्टोरेंट में मना लिया, कभी रावी पे मना लिया। तो हमने फिर 2017 में हमने ये डिसाइड किया, कुछ दोस्त मिले जिसमें मोहम्मद उस्मान लखन साहब हैं और अहमद नवाज हैकड़ो साहब जी। हैं और बरकत शेख साहब हैं और हमारे डॉक्टर दिलीप साहब हैं, इनको हमने, और डॉक्टर शारिफ साहब हैं। जी जी। उस प्रोग्राम में हमारी जो रहनुमाई की वो आफ्ताब गिलानी साहब ने की कि हम बड़ा इवेंट करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इवेंट करते थे तो हमने फिर उनसे रहनुमाई ली। और फिर हमने उस यानी कि वो भी अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छा इवेंट था। तो 2017 में हमने वो डिसाइड किया कि हम सिंधी कल्चर डे यहाँ पे मनाएंगे। तो वहाँ से शुरुआत हुई बड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इवेंट जो अभी रिसेंटली दिसंबर में 13 दिसंबर को हुआ है वो बहुत बड़ा इवेंट था। उसमें हमारे एक पूरी टीम वर्क थी, वो बड़ा काम किया था। हर बंदे ने, कोई 13-14 दोस्त थे और 13-14 दोस्तों ने मिल के कंट्रीब्यूट किया और इस इवेंट को कामयाब बनाया। सही है। इसी से रिलेटेड सवाल है, मुझे आंसर तो मालूम है लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा, इवेंट पाकिस्तान स्कूल की जगह की बजाय किसी और जगह पर क्यों हुआ? देखिए, उसमें सोशली पाकिस्तान स्कूल जो है उसमें डायरेक्टली कम्युनिटी का कोई इदारा नहीं, यहाँ पे कम्युनिटी का स्कूल तो है, स्कूल में लेकिन जो हाल है, अगर मैं यहाँ पे कोट करता हूँ अरशद खान साहब के और उन अल्फाज का जो कि आज भी हिस्सा हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, कि हाल को बनाने की वजह ही पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम इवेंट को वहाँ पर मुनक्कद करना ही था, तो फिर क्यों बंद कर दिएगा उसको?